یہ جو زمین ہے جس پر انسان رہتے ہیں، اس زمین پر آدم کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے جنات اور سینکڑوں مخلوقات ساتھ رہا کرتی تھیں۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ بلیوں کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے؟ تو شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ آدم کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے تو کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے تو کچھ سے پیار۔ تو ویسے ہی جنات کا راجا عزازیل، جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا، وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھیں، اور یوں جنات اور بلیاں ساتھ رہنے لگے۔ اگر کوئی جانور کسی بھی بلی کو تکلیف پہنچاتا تھا تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا اور ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا تو یہ سلسلہ جنات اور جانوروں کا ٹوٹ گیا۔ تو کبیرہ نے کہا کہ اے اللہ، ہمیں اتنا تنہا اور اکیلا نہ کر۔ تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات کو دیکھ سکیں، ان سے بات کر سکیں، اور ان جانوروں میں بلیاں بھی شامل ہیں۔ اصل میں جنات کے ایام جو وہ زمین پر بسر کرتے ہیں وہ انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں۔ جو اس زمین پر ہوتا ہے وہ جنات 7 دن پہلے ہی دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ کبھی جس گھر میں جو مرنے والا ہوتا ہے یا کسی کا انتقال ہوتا ہے یا جو فرشتے آتے ہیں تو اللہ نے بلی کی آنکھوں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے، موت کے فرشتے کو دیکھ سکے۔ تو وہ درد بڑی آواز میں رونے لگتی ہے اور یہ بتانے لگتی ہے کہ اے انسان، یہ زندگی جس کو تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے یہ عنقریب ختم ہونے والی ہے، اس لیے اپنے اعمال کو بہتر کرو۔ تو کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر کے آس پاس بلی روئے تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ تم حسب توفیق صدقہ دیا کرو اور 27 مرتبہ چاروں کل کا ورد کر کے اپنے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ہر پریشانی سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اور اگر تم کسی لمبے سفر پر جا رہے ہو اور اچانک سے بلی سیدھی طرف سے الٹی طرف چلی جائے اور مڑ کر تمہاری طرف دیکھے تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کی مخلوق تمہیں اشارہ دے رہی ہے کہ تمہاری طرف کوئی خطرہ ہے۔ اس وقت بھی صدقہ نکالا کرو اور 27 مرتبہ چاروں کل کا ورد کر کے پھر سفر کا آغاز کیا کرو، اللہ تمہیں ہر پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر بلی رستہ کاٹ کر مڑ کر نہ دیکھے تو سمجھ جانا کہ وہ انجانے میں تمہارا رستہ کاٹ گئی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔